أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے علماء یہود کے 2 عیب بیان ہو چکے ہیں۔ اب تیسرا عیب بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جہالاء کو اپنے پھندے میں ایسا جکڑ رکھا تھا کہ جس سے ان کو نکلنے ہی نہیں دیتے۔ تو فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو یہی ان کی تباہی و بربادی کا سبب ہوا۔ تو آئیے پہلے ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم امیون، ومنہم واو کا معنی اور، منہم من سے، ہم ان، ومنہم اور ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں۔ امیون، امیون کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ۔ امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون نہیں جانتے، الکتاب کتاب، الا مگر، امانیہ من گھڑت تمنائیں، امانیہ من گھڑت تمنائیں۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، واو کا معنی اور، ان نہیں، یہ ان نفی کے لیے آتا ہے۔ نفی کے معنی کے لیے عربی میں لا بھی استعمال ہوتا ہے، ما بھی استعمال ہوتا ہے اور ان بھی نفی کے لیے ہے۔ ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان کرتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، فَوَيْلٌ فا کا معنی ہوتا ہے پس، تو، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، للذین یہ 2 الفاظ ہے، لام اور الذین، لام کا معنی ہوتا ہے لیے، الذین وہ لوگ جو، للذین ان لوگوں کے لیے جو، یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بِأَیْدِیہم، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ایدی یدن کی جمع ہے، یدن کا معنی ہوتا ہے ہاتھ اور ایدی ہاتھوں سے، ہم اپنے، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے۔ فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم پھر، یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ من سے، عندی پاس، اللہ اللہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، لیشترو تاکہ خریدیں، لام کا معنی لیے، یشترو وہ خریدیں، حاصل کریں، بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی۔ پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ فویل لہم، فویل تو ہلاکت ہے، فا کا معنی پس، تو، ویل ہلاکت، لہم ان کے لیے، لام کا معنی ہوتا ہے لیے، ہم ان کے، مما اس سے جو، یہ 2 الفاظ ہیں من اور ما، من کا معنی ہوتا ہے سے، ما جو، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ایدی جس طرح کی پیچھے بھی معنی گزرا ہے ہاتھوں سے، ہم ان کے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے۔ وویل واو کا معنی اور، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں،
ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ تو یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے، بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، یہ انہی من گھڑت خیالات میں خوش ہیں۔ تو فرمایا بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء تورات اور سرداران یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشہ سے انہوں نے تورات میں تحریف و تغیر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلا تورات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگیں، قد درمیانہ ہے۔ تو اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قد ہیں، آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے احکام کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی